ہوا تو اس وقت بھی یہ چیز سامنے نظر آئی کہ کیا وہاں پر اگر اتنی بڑی اتنی ہیوی ڈپلائمنٹ کی گئی ہے آرمی کی، اور وہاں پہ تو پرندہ پر نہیں مار سکتا، تو آپ کی آرمی وہاں پر کیا کری تھی؟ اور وہ بھی جب غیر ملکی ٹورسٹ وہاں پر موجود تھے جن کی سیکیورٹی بڑی ظاہر پریورٹی ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کے اندر، کوئی فورن ٹورسٹ موجود ہو، فارنر موجود ہو، تو پھر آپ جب 7 لاکھ کی وہاں پہ آپ نے ڈپلائمنٹ کر رکھی ہے، اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ کارڈن اور سرچ آپریشن کے نام پر وہاں پر جو کچھ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے کشمیری یوتھ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز کیے جا رہے ہیں، اور ان کو جو کشمیری نوجوان ہیں ان کو صرف دہشت گرد ثابت کرنے کے چکر میں جس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے اور بھی چھوٹے چھوٹے فالس فلیگ آپریشن کیے جاتے ہیں، یہاں سے ٹیررسٹ انٹر ہو رہے تھے تو ہم نے پکڑ لیا، وہاں سے ہو رہے تھے تو ہم نے پکڑ لیا۔ ایک مسلسل ایک پاکستان فوبیا ہمیں نظر آتا ہے ہندوستان کی جانب سے، چاہے ان کے الیکشن قریب آئیں تب بھی وہ ایک پاکستان فوبیا میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اپنی سیاست، اپنی ناکامیاں، کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہاں پر انلیگل طریقے سے ریفرینڈم کروائے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو کشمیری کے جتنی بھی حریت کی عادت ہے ان کو جس طرح نظر بند رکھا ہوا ہے، تو وہاں جو ہیومن رائٹس ایٹروسٹیز ہیں اس سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے، اور جب ایسا موقع کہ جب امریکی نائب صدر ہندوستان کے دورے پر ہیں تو وہاں اپنے آپ کو وکٹم پیش کرنے کے لیے اور پاکستان کو برا بھلا کہنے کے لیے یہ سب کچھ اسی وجہ سے کیا گیا۔ اور راستہ آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا۔ عبداللہ حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیں کہ جس طرح سے واقعہ ابھی پہلگام کا ہوا، اور یعنی کوئی تحقیقات شروع بھی شاید نہ ہوئی ہو، اور انہوں نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا بھی دیا، سندھ طاس معاہدہ بھی انہوں نے معطل کرنے کا اعلان کر دیا، پاکستانیوں کے ویزے بھی بند کر دیے، جو پاکستانی موجود ہیں ان کو نکلنے کے بھی احکامات دے دیے۔ یہ اتنا سب کچھ ٹو مچ ٹو ارلی، یہ سارا پری پلان نہیں لگتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے دیکھیں، بھانڈا جب پھوٹ جاتا ہے ان کا اپنا میڈیا جو ہے اس کا منہ کالا ہو گیا ہے۔ بھارت میں سوالات اٹھنے شروع ہو چکے ہیں کہ وہ لاشیں کہاں گئیں، جو اتنی 26-28 لاشیں جو تھیں وہ کہاں چلی گئیں، جو انہوں نے ان کے بقول دہشت گرد جو ہے ان کو مار دیا، ان کی لاشیں دکھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان ہر بار دکھاتا ہے، پاکستان بتا دیتا ہے کہ یہ دہشت گردانہ کارروائی ہوئی، اس کے اندر فلانا فلانا جو ہے وہ جہنم واصل ہوا، ان کو دکھانے کے کیا پرابلم ہے؟ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھارتی میڈیا یہ بھی سوالات پوچھ رہے ہے کہ جناب یہ جو ابھی آپ نے سارے سچویشن کی، اس کے لیے انکوائری کہاں ہوئی؟ تو وہ انکوائری ہوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا، جب یہ دال کالی پوری نظر آ رہی ہے، یہ دال میں کالا نہیں ہے، دال پوری کالی ہے۔ اور یہ اب سندھ طاس معاہدے کی بات کر رہے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ یہ نہیں بند کر سکتے، یہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے، اس کے اندر ورلڈ بینک اور دیگر جو ادارے ہیں گارنٹرز ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ یک طرفہ یہ کارروائی نہیں کر سکتے، اور پاکستان کو مجبور نہ کیا جائے اس سطح کے اوپر جانے کے لیے جہاں پھر بھارت پچھتائے۔ دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ ہے آپ نے ویزے بند کر دیے، تو ویزے بند کر دیے تو بہت اچھا کیا، ویزے کون تمہارے ملک میں جانا کون چاہتا ہے؟ یہ تو سارک ممالک کے تحت ہے، یہ سارک آرگنائزیشن ہے باقاعدہ، یہ ساؤتھ ایشین ریجنل کوآپریشن ہے، وہ اب بتائیں گے خود ہی کہ بھئی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ظاہر ہے پاکستان اس کا معاملہ لے کے جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک بھارتی ان کو سفارتکاروں کو بلانے کی بات ہے تو بھارتی سفارتکار جو ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ را کے ایجنٹ ہیں، یہ را کے لیے کام کرتے ہیں، اور را اپنے ایجنٹوں کو بلانے کی کوشش کرے گی تاکہ اس سے پہلے ان کو بریف کیا جا سکے، ان کو بتایا جا سکے کہ جناب یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہم نے یہ جھوٹ تو بول دیے ہیں، اب ان کے اوپر پردہ ڈالو۔ اب وہ جے ڈی وینس آیا ہے وہاں امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ، تو اس ٹائم پہ یہ ڈرامہ رچا دیا ہے، نہیں جس طرح سے آپ نے پہلے سن 2000 مارچ 20 کو جو ہے وہ رچایا تھا جب بل کلنٹن آ رہے تھے، جب چتسنگ پورا گاؤں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے 36 سکھوں کو قتل کر کے پاکستان پر جو ہے وہ الزام دھر دیا۔ اور پھر اسی طرح 1995 میں دا میڈو کتاب موجود ہے، آپ پڑھ لیں، میڈو کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے ایک تنظیم جو ہے العرفان جو ہے
है वो बनाई, और वो एक अस्करियत पसंद तंजीम थी। उसने वहाँ 6 जो गैर मुल्की सयाहों को जो है पहले अगवा करके बाद में उनके जो है वो सर काट दिए, तो और उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पे धर दिया, और ये सारा इसलिए किया कि वो दुनिया में अपनी हमदर्दियां लेना चाहता था। तीसरी और अहम बात यह है कि भारत इस टाइम पे जिस अंदाज में फंस गया है, अंदरून मुल्क जो उसकी वफाक की हुकूमत है, आप देख लें कि वो बैसाखियों पे खड़ी है, कोएलिशन गवर्नमेंट है, और नरेंद्र मोदी तो इलेक्शन हार गया था उस लिहाज से, और कश्मीर में जो अभी इन्होंने हालिया इलेक्शन करवाए वहां भी वो जो है उनको शिकस्त फाश हुई बीजेपी को। तो ये वो सारी बातें हैं जो भारत को जो है वो बौखलाहट का शिकार कर रही हैं, और नरेंद्र मोदी उजलत के फैसले कर रहे हैं, और जाहिर है झूठ के पांव नहीं होते, एक झूठ को छुपाने के लिए उनको 10 बोलने पड़ते हैं, और 10 के 10 जो है वो झूठे साबित हो जाते हैं। सही। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, हमारे साथ हमारी नुमाइंदा राशिदा सियाल भी मौजूद हैं, वो भी आपसे बात करेंगी, और इस दौरान मैं भी चाहूंगा कि एक और बात जिसकी आप रोशनी डालना चाहें तो 7 लाख के करीब फौज है मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की। अगर इतनी फौज उनमें कोई दम होता तो पिछली बार जब कार्रवाई करने की कोशिश की थी तो जिस वक्त गन चलाते हैं तो अपने हेलीकॉप्टर को निशाना बना लेते हैं, हमसे तो हमारे तक तो उनकी गोली या गोला पहुंचता भी नहीं है। देखिए ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि जो भारत ने अपने पहले, आपको पता है, एक SU-30 जहाज था, वो गिरा, हमने पाकिस्तान ने एयर गिराया, और उसके बाद एक MiG-21 जो है वो गिरा दिया। अब अगर उनको कोई बहुत ही शौक हो रहा है एडवेंचरिज्म का, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बेचारे छोटे बच्चे की जो हसरत है वो पूरी ना हो। भारत बेचारा इस टाइम पे एक छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रहा है, अपनी हसरत जरूर पूरी कर ले, लेकिन इस बार उसको चाय के साथ खाना भी मिलेगा, और वो भी इतना जबरदस्त खाना मिलेगा कि वो तारीख में बता भी नहीं पाएंगे कि हमें खाने में मिला क्या था और हमने खाया क्या। तो ये तो बात उनको पहले समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान एक मजबूत न्यूक्लियर रियासत है, और डंके की चोट के ऊपर भारत के सामने खड़ा हुआ है। पूरी कौम पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ी है इस मामले के अंदर। पाकिस्तान की कौम बड़ी जबरदस्त कौम है। जब भी कोई भारत की जानिब से, कुफर की जानिब से जब कोई हमला होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम यकजा होती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी, आपकी वजह से कौम यकजा हो गई। ये तो आपकी पॉलिसी जो थी, इसको आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपने क्या गलती कर ली। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो आपने इनको कहा, देखें इनके पास एक रेजिमेंट है भारत की, जो फौजी रेजिमेंट है, उसका नाम जो है वो माहर रेजिमेंट है। वो गुरिल्ला वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर के लिए जो है वो मशहूर है। कश्मीर के अंदर पिछले काफी अरसे से उसको जो है वो लाया गया, बुरी तरीके से पिट गई, नाकाम हो गई, और तमाम उसके ऑपरेशंस फेल हो गए। नतीजा यह हुआ कि उसके बाद उन्होंने जो है वो स्पेशल इसराइल से ड्रोन मंगाए, जिनका नाम है हीरोन ड्रोन जो था वो वहां बिल्कुल नाकाम हुआ। वो जो इन्होंने उड़ाए वो अपनी ही चौकियों में लग गए, जिससे इनके मुतअद्दिद जो एहलकार थे, फौजी एहलकार, वो जख्मी हुए और कुछ जहन्नम वासिल हो गए। अब ये तो भारत की सरकार का आलम है। इससे पहले, इस वकुआ से पहले 4 ब्रिगेड फौज इन्होंने मजीद कुमक के लिए मंगाई, जिसको कहते हैं IBG, इंडिपेंडेंट ब्रिगेड ग्रुप्स, वो इन्होंने वहां मंगवाए। अब इसका क्या मकसद है, वो क्यों मंगवाए गए? अब लगता यह है कि ये तो सारा चले पाकिस्तान के खिलाफ उनका कुछ और मामला है, लेकिन मुझे कुछ दाल में कुछ और ही काला नजर आ रहा है, और वो ये है कि क्योंकि चीन जो है वो इनके लिए, अमेरिका के लिए खतरा बनकर उभरा, और चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने भारत का इंतखाब किया हुआ है। इस वजह से वो कहीं ऐसा ना हो कि गजा का जो मॉडल है वो कश्मीर के ऊपर रेप्लिकेट करें। ये है वो बात जो कि मुझे जो है वो परेशान कर रही है, क्योंकि आप देखें कि तुलसी गैबर्ट जो CIA की इंटेलिजेंस चीफ हैं, 3 हफ्ते कबल उन्होंने भारत का दौरा किया और नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात का मकसद क्या था? क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक तो अफगानिस्तान में उनको अपना असला वापस चाहिए। इस सिलसिले में या वो अफगानिस्तान जाते या पाकिस्तान जाती, लेकिन जो कि
भारतीय निजात खातून हैं तुलसी गैबर्ट, जो कि CIA अमेरिका की चीफ हैं इंटेलिजेंस की, उन्होंने वहां का दौरा किया। लगता यह है कि अभी जो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं, और JD वेंस जो है उनकी बेगम भी जो है वो आंध्र प्रदेश की एक हिंदू खातून है, वो भी वहां अपने जाती निजी दौरे के ऊपर आए हुए हैं। ये तमाम बातें जो हैं ये लग रहा ये है कि पाकिस्तान को तो सिर्फ एक वक्त में वो टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन असली मसला जो है वो कश्मीर का मामला है, जिसको आप देख लें कि वो चीन को वहां उनको ट्रबल आ रही है। चीन ने 67 सोल्जर जो थे वो इनके अभी जहन्नम वासिल कर दिए। गलवान वादी के अंदर आपको याद है कि वहां तकरीबन फिस्ट फाइटिंग हुई, मुक्काबाजी हुई, और मुक्के खा खा के जो है वो भारतीय फौज के 67 लोग जो थे वो जहन्नम वासिल हुए। 1000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया लद्दाख में इनके, लेकिन ये कुछ नहीं कर सके वहां। अब वो कहते हैं कि किसी सूरत अमरीकी कोई आशीर्वाद मिल जाए या अमरीकी मदद मिल जाए ताकि इस खित्ते में लाके अमरीका को बिठा दिया जाए और कश्मीर के मामले को हमेशा के लिए खैरबाद कहा जाए। ये उनकी प्लानिंग हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो होता वही है जो रब चाहता है। राशिदा, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे अब्दुल्ला साहब से? जी बिल्कुल। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी राशिदा साहिबा, मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला गुल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पर्सोना नॉन ग्राटा विच इज़ अ वेरी सीरियस थिंग इन डिप्लोमेसी, और वो करार दिया गया है पाकिस्तान के जो इंडियन हाई कमीशन में दिल्ली में जो तैनात हैं डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और एयर अटाशीज एडवाइजर्स, और उनको कहा गया है कि वो फौरी तौर पर दिल्ली छोड़ दें। इसी तरह इंडिया ने अपने भी जो डिफेंस, एयर और नेवल एडवाइजर्स, अटाशीज हैं, उनको पुल आउट कर लिया है। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? देखिए, पर्सोना नॉन ग्राटा का जो मामला है वो तो नापसंदीदा शख्सियत करार दे के जो है वो आप निकाल देते हैं, लेकिन ये डिप्लोमेट्स के लिए मुमकिन हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के मामलात को दुनिया को अच्छी तरीके से मालूम है, और ये पहली दफा नहीं हुआ, मुतअद्दद बार ये डिप्लोमेसी में होता रहा है, और ये पर्सोना नॉन ग्राटा करके ये रेसिप्रोकल होता है। अभी जो भारत ने अपने लोग बुलाए हैं, हम भी मेरे ख्याल में दफ्तर खारजा को ये इकदामात ले लेने चाहिए और उनको भी नापसंद करार देके जो है वो छोड़ने का हुक्म दे देना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि आपको पता है कि दफ्तर खारजा भी मैं कवर करती हूँ, और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है और दफ्तर खारजा का रिस्पांस का हम इंतजार कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या इतना डिले रिस्पांस, इज इट आई मीन अ राइट थिंग, और अब्रप्टली रिस्पॉन्ड करना चाहिए था इस डेवलपमेंट पे फॉरेन ऑफिस को? मेरे ख्याल में इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा ये कमजोर है तो फिर ये दफ्तर खारजा जो है ना, इसको लोग दफ्तर खारजी कहेंगे, खारजा नहीं कहेंगे। देखिए राशिदा साहिबा, आप, मुझे पता है आप बड़ी माशाल्लाह एक अच्छी सहाफ़ी हैं, लेकिन आप इस चीज को समझें कि ये हो क्या रहा है। ये सारा का सारा एक ड्रामा बनाया गया है, ये सारा का सारा एक तयशुदा जो है वो प्लान के तहत हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान का दफ्तर खारजा जो है वो इस टाइम पे जो उसको किरदार अदा करना चाहिए था, यानी कि आज इनको तमाम पाकिस्तान में जितने डिप्लोमेट्स हैं, जितने सफीर हैं, उनको बुला के भारत के झूठे इल्जामात का जो है एक एक करके जवाब देना चाहिए था, बताना चाहिए था। जैसे मैंने अभी आपके टीवी पे बताया कि ये द मेडो का बताया, सन 2000 के वाकये का बताया, इसके बाद अब के वाकये का बताया, ये लाशें गायब होने का वाकया बताया। ये वो तमाम बातें हैं कि जो हमारे दफ्तर खारजा को बयान करनी चाहिए थी। लेकिन असल में मसला यह है कि सन 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद जब भारत ने आराम से कश्मीर को हड़प लिया, उसके बाद से हमारी जो है वो बड़ी अपोलोजेटिक पॉलिसी रही उस वक्त की, और भारत ये समझा कि ये तो हम पाकिस्तान को जो है वो जिस तरह से चाहेंगे वो चला लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में कमांड चेंज हो चुकी है, पाकिस्तान की फौज की जो क़यादत है वो बड़ी मजबूत है, और जो उन्होंने अभी भारत को जवाब दिए हैं वो भारत जो है वो अभी जो आर्मी चीफ ने जिस तरह से ओवरसीज कॉन्फ्रेंस में खिताब किया, ये भारत के लिए बड़ा एक चैलेंज बन के उभरा है। जो उन्होंने बलोचिस्तान के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई, जिस तरीके से उनको केपी और कश्मीर में जो है वो मुंह की खानी पड़ रही है, भारत के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। फिर पूरी दुनिया के अंदर भारत का जो है वो मुंह काला हो रहा है। आप देखें कि जिस तरीके से गार्डियन की स्टोरी बरतानिया के अंदर छपी और उसके बाद जिस
जस्टिन ट्रूडो ने जो है नापसंदीदा करार दे के रॉ के एजेंटों को निकाल दिया बाहर और अपने सिफारती ताल्लुकात बहुत ही कशीदा हो गए। इसके बाद अमेरिका के अंदर भारतीय जो रॉ का प्लान था वो पकड़ा गया। कतर के अंदर 8 भारतीय जो जासूस थे उनको सजाए मौत सुना दी गई। ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से भारत जो है वो शदीद जो जिसको कहते हैं कि आइसोलेशन का शिकार है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का वो शिकार हो गया। और पाकिस्तान की बढ़ती हुई डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स जो हैं वो उसके लिए जाहिर है इस टाइम पे परेशानी का बायस है। भारत जो है वो ये बातें कर रहा है कि जनाब ये मुआहदा खत्म हो जाएगा। ये मुआहदे नहीं खत्म होते, ये मुआहदे इंटरनेशनल गारंटर्स के जरिए होते हैं और इनको ना आसानी से जो है वो कबूल किया जाता है और ना आसानी से खत्म होते हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूं कि दफ्तर खारजा को ये फौरन फैसला लेना चाहिए। माजी के अंदर भी हमारे एक ब्रिगेडियर ऑफिसर थे जो वहां दिफाई अटैची थे, ब्रिगेडियर अब्बासी साहब, और वो बाद में जनरल बन गए थे पाकिस्तान आके। उनको इन्होंने जो है वो इतना मारा था कि उनकी टांगें तोड़ दी थी। और ये भारत का जो है वो देखें कि एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल थी, फिर पाकिस्तान ने भारत के साथ ठीक ठाक उसका जो है वो इंतकाम भी लिया था। लेकिन बहरहाल वो एक किस्सा तारीना है, वो 1980 की दहाई की बात है, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन भारत को उनको आंखों में आंखें डाल के जवाब देना पड़ेगा, वरना ये आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएंगे। इनको वो जबान सिखाई जाए जिसको उर्फ आम में जूते की जबान कहते हैं। एक सवाल मैं अब्दुल्ला, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे करना चाहती हूँ कि अभी आप खुद अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि दोबारा से अगर कोई ऐसी हिंदुस्तान ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इस दफा चाय जो है वो कुछ और तरीके से पिलाई जाएगी। आपको लगता है कि कोई बालाकोट टाइप का कोई ड्रामा, कोई चीज, कोई एफर्ट, कोई ऐसा मिस एडवेंचर हिंदुस्तान दोबारा से करेगा, कोई जुर्रत करेगा? देखिए राशिदा साहिबा, इसको अब जो बिल्कुल खारिज इम्कान नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से इस टाइम पे बलूचिस्तान के अंदर एक मुख्तलिफ किस्म का जज्बा है जिसको यकीनन भारत ने अपनी रियासत के खिलाफ, हमारे खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ भड़काया है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ फाटा के इलाके के अंदर और इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो एक उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है भारी। तो यकीन मानिए कि इस टाइम पे अगर भारत में जरा भी अकल हुई तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी कौम को यकजा करने के मुतरादिफ होगा। तो भारत का मकसद कुछ और है इस सारे मामले के अंदर। एक तो भारत की जो गिरती हुई साख है उनकी आप देख लें कि जिस तरीके से उनकी असेंबली के अंदर उनको मार पड़ रही है और भारत के अंदर खुद आवाजें अब उठना शुरू हो गई हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये पहलगाम के अंदर ये वाकया के लाशें कहां चली गईं। ये सवालात अब आप देखेंगे कि कांग्रेस के लोग पूछेंगे, दीगर ऑपोजिशन जमातों के लोग पूछेंगे और भारत को इसके लेने के देने पड़ जाएंगे। तो पुलवामा जैसा वाकया या कोई और अगर करना चाहते हैं तो जरूर शौक से कर लें, क्योंकि कहीं हसरत ना रह जाए इन लोगों की, तो वो जरूर करके देख लें। लेकिन इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दो न्यूक्लियर रियासतों को टकराने की इजाजत दुनिया नहीं दे सकेगी। ये खतरनाक हो जाएगा और दुनिया जो है वो चौक होकर रह जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की कोई जंग होती है तो फिर आप यकीन मानिए कि 41 दिन तक इस खित्ते के ऊपर, आधी दुनिया के ऊपर जो नो फ्लाई जोन है वो बन जाएगा। तो दुनिया ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए दुनिया को पता है कि वो किस हद तक जाएंगे। भारत अभी क्योंकि उसने अपनी आवाम को बहुत ज्यादा उकसा दिया, उनका जो गोदी मीडिया है, जिसका नाम गोदी मीडिया इसलिए रखा गया, गोदी का जो टर्म है ये पाकिस्तानी ने नहीं बल्कि खुद एक भारतीय सहाफी रमेश कुमार ने जो है वो इस्तेमाल की, जो कि इंतहाई मोतबर और सीनियर सहाफी समझा जाता है। और उसने कहा कि ये जो हमारा मीडिया है ये झूठ का पर मबनी खबरें जो है वो शाया करता है, ये प्रोपेगेंडा करता है और ये मन घड़त खबरें जो है वो तामीर करता है। इसलिए इसका नाम गोदी मीडिया रखा गया। गोदी
سعودی میڈیا نے جب سے جو پاکستان کا ابھی یہ جو واقعہ ہوا، پاکستان میں 5 منٹ میں 500 مختلف ٹویٹر ہینڈل پہ ایک ہی جیسا جو ٹویٹ تھا وہ انہوں نے چلانا شروع کر دیا. تو یہ اب بھارت کا میڈیا چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، وار مانگرنگ کر رہا ہے. اب اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ بھارتی عوام جو ہے ظاہر ہے اس کو اشتعال دلایا جا رہا ہے، اور ان کی توجہ جو وقف بل کی وجہ سے پوری قوم مسلمان جو لوگ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، سکھ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، دیگر اقلیتیں سراپا احتجاج ہیں، وہاں نیکسلائٹس جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں جو 7 اسٹیٹس کے اندر بھارت کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کو ریڈ کوریڈور کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کو بھارت جو ہے وہ ان کی توجہ عوام کی مبذول کرانا چاہتا ہے. ان بنیادی جو سیاسی معاملات ہیں ان سے ہٹا کے وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ تمام توجہ کو مرکوز کرنا. اچھا، میں چاہوں گا عبداللہ گل صاحب یہاں ایک سوال اور میں آپ سے کرنا چاہوں گا. بھارت ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسی ریاست ہے جس سے اس کے آس پاس کے سارے ملک تنگ ہیں. پاکستان کو تو ایک معاملہ ہے ہی پرانا، نیپال اس سے تنگ ہے، بنگلہ دیش کا معاملہ بھی تازہ ہے، ہم نے دیکھا. چائنا کی بات آپ کو پتہ ہی، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. اس کے آس پاس کے دیگر جو ممالک ہیں، سری لنکا، مالدیو، ان سب کو اس نے پریشان کر کے رکھا ہے. تو خاص طور پہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو فی الحال قربت ہوئی ہے بڑے عرصے کے بعد، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش ایک بار پھر سے نزدیک آئیں گے، تو یہ کئی طرح سے بھارت اس معاملے کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا. پاکستان کو کیسے کرے گا؟ اگر آپ مجھے بولنے دیں تو ایک اپڈیٹ ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی راشدہ، آپ بھی کیجئے پلیز. جی راشدہ. جی شہزاد، ابھی ڈیپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار نے ایکس پہ ایک میسج لکھا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس معاملے پر 24 اپریل تھرسڈے مارننگ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے اس کو کال کر لیا ہے، جس میں اسی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہنگامی بنیادوں پر گورنمنٹ آف پاکستان بھی ایڈریس کرنے جا رہی ہے. یہ ابھی کی ایک اپڈیٹ ہے جو کہ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. بالکل صحیح. تو عبداللہ گل صاحب، کل صبح کے لیے ایک اجلاس طلب کر لیا گیا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ظاہر ہے آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھا، لیکن شاید بہت سوچ سمجھ کے ناپ تول کے جواب دینا چاہتے ہیں ہم. کیا یہ مناسب ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک دفاعی معاملات کا تعلق ہے تو پاکستان کو کسی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کی کوئی ضرورت کبھی بھی نہیں تھی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے پاکستان کی فوج ایک انتہائی پروفیشنل فوج ہے. پوری دنیا میں اس کی پروفیشنلزم کے چرچے ہیں. پچھلے 2 سال سے برطانیہ میں ہونے والے فوجی مقابلوں میں 149 ممالک میں ہمیشہ صف اول پہ آئی ہے، 1 نمبر پوزیشن پہ آتی رہی ہے. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب اگر خدا نخواستہ بھارت کی جانب سے کوئی اس قسم کی ایڈونچرزم کی خواہش ہوگی تو اس کا جواب دینے کے لیے پہلے سے طے شدہ حکمت عملی کے اوپر عمل کیا جائے گا. یہ بات تو طے ہو گئی. اب نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر موجودہ صورتحال اور اس کے اوپر سیاسی اور جو اس کے اوپر آپ نے ڈپلومیٹک جو رد عمل دینا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی آپ کی دنیا کی 7 بڑی ایئر فورسوں میں جو فضائیہ ہے اس کے اندر پاکستان ایئر فورس کو شمار کیا گیا. تو بھارت کسی خواب و خیال میں نہ رہے، یہ اس کے لیے بہت بھاری پڑ جائے گا. بہتر یہ ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ اپنی ذاتی سیاست کے لیے بھارت کو قربان نہ کرے، کیونکہ اس بار بھارت ماتا قربان ہونے جا رہی ہے اگر انہوں نے اس قسم کا کوئی عمل کیا. دوسری جانب جو ہے آپ نے سری لنکا اور خطائی ممالک کی بات کی، تو آپ دیکھ لیں کہ نیپال کی جو رائل فیملی تھی، یہ تو بات اب سب کو معلوم ہے کہ اس کو قتل کروانے والے کوئی اور نہیں بلکہ را کے بدنام زمانہ جو پلاٹ تھا اس کے ذریعے وہ ہوا. اسی طریقے سے آپ بھوٹان کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کی آپ نے ذکر کیا. بھارت کو ایک یہ بھی تکلیف ہے کہ بھارت کا جو سفارتی جو ان کا طریقہ کار تھا بنگلہ دیش کے حوالے سے، اور ان کی ایک اتنے سالوں کی انویسٹمنٹ تھی جس سے جو ہے وہ بھارت کو جو ہے وہ بہت تقویت مل رہی تھی کہ 50-55 سال گزر گئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے تو یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور پاکستان کو توڑ دیا
آج وہاں بھارت کو جو ہے وہ شکست ہوئی, بھارت کے لوگ جو تھے ان کو وہاں سے بھاگنا پڑ گیا, حسینہ واجد دم دبا کے بھارت بھاگ گئی, اور بھارت میں وہاں بنگلہ دیش میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہو گئے, قائد اعظم زندہ باد کے اور پاکستان کے پرچم جو تھے وہ لہرائے جانے لگے. اس کے مقابلے میں جو شیخ مجیب تھے اس کے مجسمے زمین بوس کر دیے گئے اور اللہ معافی دے ان کے اوپر غلاظت پھینکی. تو مقصد یہاں یہ ہے کہ یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ. دوسری جانب سری لنکا کو دیکھ لیں, جافنا کو دیکھ لیں, تامل ٹائیگر کا واقعہ دیکھ لیں, آپ چائنا کو دیکھ لیں, یعنی کہ بھارت کے شر سے کوئی پڑوسی محفوظ نہیں, اور اس کی وجہ ان کی چانکیہ پالیسی ہے. چانکیہ پالیسی کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا پڑوسی تمہارا دشمن ہے اور تمہارے پڑوسی کا پڑوسی تمہارا دوست ہے. آپ دیکھ لیں افغانستان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چانکیہ فارمولا جس کے اندر ہمیشہ جھوٹ بولنا سکھایا گیا, جس کے اندر چھپ کے وار کرنا شروع کیا گیا, جس کے اندر بتایا گیا کہ آپ جو ہے ڈسیپشن جو ہے وہ استعمال کریں, جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ جھوٹے پروپیگنڈے کریں, یہ بھارت کی سرشت کے اندر موجود ہے. یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے کیونکہ ان کی بنیاد جھوٹ اور فریب اور مکر کے اوپر قائم ہے. صحیح. اچھا عبداللہ گل صاحب, جو فوری طور پہ بھارت نے ایک بڑا کام کیا ہے سندھ طاس معاہدہ کینسل کرنے کا یا معطل کرنے کا, سسپینڈ کرنے کا. ویسے تو اس معاملے میں آپ کی بات صحیح ہے کہ جو گارنٹرز ہیں وہ درمیان میں موجود ہوتے ہیں اور کوئی بھی اتنا بڑا معاہدہ جو ہے وہ اس کو اتنی آسانی سے سسپینڈ نہیں کیا. لیکن بھارت اپنی منمانی کرنے کے لیے مشہور ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات ہم جانتے ہی ہیں کہ دہائیاں گزر چکی ہیں لیکن نہ حقوق دیے کشمیریوں کو, الٹا ان کے اوپر مزید ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے. اگر یہ سندھ طاس معاہدے کے بھارت یعنی اس کو معطل کرتا ہے, پاکستان کے دریاؤں کو, پاکستان کی زمین کو ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے. ہر سال ہم مونسون میں دیکھتے ہیں وہ اضافی پانی چھوڑ دیتا ہے, ہمیں بڑا سخت نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی میرے خیال میں سندھ طاس معاہدہ جو ہے بذات خود اس کے اوپر وہ ایک بہت متنازع معاہدہ ہے اور ایک میرے خیال میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ایوب خان صاحب نے اس ٹائم پہ ایک کمزوری دکھائی تھی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس سب سے ہٹ کے کیا صبح جو ہے وہ پانی بند کر دے گا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا, اس میں وقت لگے گا. اور یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کا پانی جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور اس کے اندر بھارت کا بہت بڑا کردار ہے. ستلج اور بیاس جو دو دریا ہے وہ تو بالکل ختم ہو گئے, اور ابھی راوی کے اوپر بھی اس نے بند باندھ دیے ہیں, جب اصل میں تو راوی بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا. لیکن اس سب کے باوجود دیکھیں پاکستان پیاسا ہو کے لڑے گا نہیں. یاد رکھیے پیاسا ہونے سے پہلے جو ہے وہ جنگ پاکستان کو کرنی پڑ جائے گی اگر بھارت نے اس قسم کا کوئی کام کیا, کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, اس کو اگر آپ وائلیٹ کریں گے اور دنیا اگر آپ کا ساتھ نہیں دے گی تو آپ کا کیا خیال ہے پاکستان اپنی زمین کو بنجر بنا لے گا؟ ان کی ایسی کی تیسی. بھارت یہ سوچ بھی نہیں سکتا. جس دن پاکستان اپنے پورے قد کاٹ کے ساتھ اور اپنے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ کھڑا ہوا, یقین مانے کہ بھارت کی جو ہے نا پھر یہ بات کشمیر سے دور تک, کشمیر تو ہے ہی ہمارا, لیکن پھر ہم دیکھیں گے کہ دلی اور پھر آگے کلکتہ اور پھر آگے جو ہے جہان اور بھی ہیں, وہ پھر ایسی کوئی بات نہیں ہے. بھارت کی فالٹ لائنز ہمیں پتہ ہے, 33 آزادی کی موومنٹس جو رجسٹرڈ بھارت کے اندر ہیں وہ چل رہی ہیں, 100 سے زیادہ وہ ہیں جو ان رجسٹرڈ موومنٹس ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں بھارت کی فالٹ لائنز ہیں, پھر ہم بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان کو ٹٹ فار ٹیٹ کا جواب دیں گے. اچھا ایک کوشچن میں عبداللہ سے کرنا چاہوں گی. جی راستہ عبداللہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ حملہ جو ہے یہ اس وقت یہ سارا ڈرامہ کیا گیا جس وقت امریکی نائب صدر بھارت کے دورے پر تھے. اس کا کیا لنک دیکھتے ہیں آپ کہ امریکہ کے سامنے پاکستان کو ملائن کرنا تو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اس سے اور کیا گین کرنا چاہتا ہے ہندوستان؟ دیکھیں سب سے پہلے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو جو ہے وہ بحال کرنا چاہتا ہے, غیر ملکی میڈیا کے سامنے اپنا وکٹم کارڈ پلے کرنا چاہتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ دفاعی جو ڈیلز ہیں ان کے اندر وہ تیزی چاہتا ہے کہ کچھ ان کو جو ہے دفاعی سطح کے اوپر کچھ چیزیں مل جائیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ امریکہ کو استعمال کرنا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو کنٹرول کرے, کہ کوئی پاکستان ایسا نہ ہو کہ بھارت کو کوئی ایسا جواب دے دے جو بھارت کی توقع سے بہت زیادہ
ہو. اس لیے ماضی کے اندر بھی انہوں نے باقاعدہ جب کارگل کے اندر ان کی 2 ڈویژن فوج جو تھی وہ سرنڈر کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی, تو اس ٹائم پہ جنرل ٹامی فرینکس آیا تھا اور جو سینٹ کام کا کمانڈر تھا, اور اس نے اس وقت کے صدر کو کہا تھا پاکستان کے کہ جناب ہم نہیں چاہتے کہ دشمن جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ دنیا کے سامنے سرنڈر کرے, اس لیے آپ کوئی مہربانی کریں. میرا خیال ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا, ہمیں سرنڈر کروانا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ پرویز مشرف صاحب اس ٹائم پہ صدر تھے اور انہوں نے جو بھی سوچا ہوگا اس وقت کے حالات کے وہ تو وہی جانتے ہیں. لیکن بہرحال مقصد یہاں یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو بھارت کی پوزیشن ہے وہ ہمدردیاں وصول کرنا, اپنی جو گرتی ہوئی اس کی ساکھ ہے, خاص طور پہ جو کینیڈا کے حوالے سے ایک بہت بڑا ملک, اور ظاہر ہے امریکہ کا ایک چہیتا ملک تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے, تو اس وجہ سے وہ کینیڈا کی جانب سے سفارتی پابندیاں لگنے کے بعد بھارت جو ہے اپنے آپ کو آئسولیشن کا شکار محسوس کر رہا تھا. پھر پاکستان کی آپ دیکھیں کہ جوائنٹ ملٹری اور جو جوائنٹ ایکسرسائزز ہوئی کمانڈوز کی, جس کے اندر باقاعدہ پاکستانی کمانڈوز کے ساتھ مل کے رشیا نے, چائنا نے, سعودی عرب نے, بحرین نے, قطر نے, ترکیہ نے, یہ تمام ممالک نے جب جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کنڈکٹ کی تو یہ بھی بھارت کو جو ہے وہ ایک بہت تکلیف دے رہا ہے. پھر پاکستان کا جس طریقے سے ایس سی او کے اندر جو ایک کامیاب جو ایس سی او کا ہم نے اجلاس کرایا پاکستان کے اندر, آپ دیکھیے کہ وہ آپ کو بڑا حیران کن اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کے اندر پاکستان میں جو ان کے روس کا وفد جو تھا, جو کہ بھارت کا یار سمجھا جاتا ہے, سب سے بڑا وفد جو تھا وہ روسی سفارتکاروں کا تھا اور روسی کاروباری شخصیات کا تھا. تو روس بھی جو ہے وہ پاکستان کے قریب آ گیا ہوا ہے. یہ باتیں بھارت کو جو ہے وہ بہت جس طرح سے کہتے ہیں نا دیمک کی طرح کھا رہے ہیں, اس لیے بھارت کو یہ تمام جو معاملات کر کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ دنیا کی ہمدردیاں سمیٹے, لیکن یہ ایسا ہوگا نہیں کیونکہ دنیا جو ہے وہ ان کھیلوں کو جانتی ہے, اور خود بل کلنٹن اپنی کتاب مائی لائف کے اندر یہ تحریر کر چکے ہیں کہ ان کے آنے پہ جو واقعہ ہوا تھا وہ سن 2000 مارچ 20 کو, تو یہ یقیناً اس کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ شک ہے کہ یہ بھارت کا اپنا کیا دھرا تھا. صحیح. اچھا عبداللہ گل صاحب, یہاں ایک اور بات, پاکستان جو ہے وہ جو اندرونی انفلٹریشن پاکستان کے اندر کی گئی, مختلف علاقوں میں دہشت گرد, کئی سال ہم نے جنگ لڑی ہے ایک دہشت گردی کے خلاف جو کہ جس کا کوئی چہرہ نہیں تھا, جس کا کوئی نام نہیں تھا, ہم ان سے لڑتے رہے مختلف اوقات میں, مختلف شہروں میں, اور اس وقت بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, اور سب جگہ ہمارے سیکورٹی فورسز نے جانوں کی قربانی دی ہے, ہمارے عوام کی جانوں قربان ہوئی ہیں, لیکن ہم نے اس پہ فتح حاصل کی ہے. آج وہ دوبارہ اس سے سر اٹھایا ہے, دوبارہ ہم ان سے لڑ رہے ہیں, لیکن کیا ہم 2 بار جیتنے کے باوجود انفلٹریشن سے لڑنے والی دنیا کی واحد فورس ہے غالباً پاکستان کی فورس, جو اتنا بڑا ملک اور انفلٹریشن پہ اس طرح سے, دہشت گردی پہ اس طرح سے قابو پانے والا ملک, بھارت کس بلبوتے پر پاکستان جیسے ملک کو جو ٹائم اینڈ اگین ٹیسٹڈ ہوتا ہے کہ وہ مختلف جگہ کی فورسز سے ٹیسٹڈ ہے, مختلف جگہ کے میدانوں میں ٹیسٹڈ ہے, ان کو بار بار چھیڑ کے کس بلبوتے پہ یہ کرتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے تو اس کے اندر بھارت جو تھا وہ امریکہ کا ایلائی نہیں تھا, پاکستان تھا جو کہ امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا, اور دہشت گردی کی اس جنگ کے اندر $200 بلین سے زیادہ کا پاکستان کو معاشی نقصان ہوا. اس کے ساتھ ہم نے تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو جانیں تھیں وہ اس کے اندر دے دیں. آج بھی امریکہ کا اسلحہ جو افغانستان میں چھوڑا گیا ہے وہ پاکستان میں دہشت گرد جو ہے وہ ہماری ریاست کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اب اس سب کے باوجود جو ہے وہ مغرب کا جھکاؤ بھارت کی طرف, تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے لک ایسٹ پالیسی اپنانی ہے یا لک ویسٹ پالیسی کے اوپر قائم رہنا ہے. تو وقت یہ ہے کہ ہمیں فوراً اپنے فیصلے چند مضبوط کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے, اور ہمیں یہ دوست اور دشمن, جو دوست نما دشمن ہیں, ان میں پہچان کرنی پڑے گی. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ بھارت کے اوپر جب ان کے دفاع کے منسٹر امریکہ کے آئے تھے, جنرل غالباً مارک ملی, تو انہوں نے اس ٹائم پہ جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ ہمیں 5000 ٹروپس چاہیے, جو کہ بھارت نے دینے سے افغانستان میں انکار کر دیا تھا. تو پھر بھارت تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا. تو پھر یہ تو سمجھنے کی بات ہے پاکستان دہشت گردی سے آج بھی لڑ رہا ہے. پاکستان پہ اس قسم کے الزامات جو ہیں وہ صرف بے تکے
اور من گھڑت اور لغو اور بےہودگی کے اوپر مبنی ہیں، جن کا کوئی حقیقت سے دور دور تک جو ہے وہ تعلق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر اس نے مزید پاکستان کے اوپر کچھ ایسے سختیاں کی تو پھر پاکستان جو ہے ان کو مکمل خیر بات کہہ دے گا، اور ایک ایسا ملک جس نے ہمیشہ ان کے جو ساتھ مل کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ نبھائی ہے، اگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر تو ان کے لیے بہت مسئلہ ہے۔ دوسرا اس کے اندر پہلو یہ ہے کہ پاکستان پر دباؤ بڑھایا جائے، کہ مغرب جو ہے وہ دباؤ بڑھائے گا اس ٹائم پہ غزہ کے اوپر پاکستان سپورٹ نہ کرے۔ پاکستان کے اندر جس طرح سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، عوامی سطح کے اوپر لوگ بیدار ہو رہے ہیں۔ میں اور میری تنظیم تحریک جوانان پاکستان نے متعدد پاکستان میں جلسے کیے، اور دیگر جماعتوں نے بھی جو ہے وہ جلسے جلوس جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک پبلک اوپینین ہم کریٹ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ان کا اس کہنا ہے مغرب کا کہ آپ ایران سے دوری اختیار کریں تاکہ پاکستان جو ہے وہ آئسولیٹ کر دے ایران کو۔ یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال ایران ہمارا پڑوسی برادر ملک ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہے کہ مغرب جو ہے وہ ہم پر دباؤ بڑھائے گا کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ تسلیم کرے اور اسرائیل کو۔ اور چوتھا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ وہ چین سے اپنے آپ کو دوری کرے، اور اگر دوری نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا کرے کہ وہ امریکہ کو جو ہے وہ زیادہ ویٹیج دے بجائے اس کے کہ چین کو۔ یہ بھی پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے طے کر لی ہیں اور ان کے اوپر پاکستان جو ہے وہ اپنی مضبوطی سے کاربند کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ سینئر تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنا آسان نہیں کہ پاکستان جیسے ملک کو دبایا جا سکے، اور پاکستان کو فوری طور پر ریٹیلیٹ کرنا چاہیے جوابی اقدامات کے ذریعے۔ راشدہ سیال ہماری نمائندہ موجود ہیں۔ راشدہ، آپ نے بتایا کہ بھی کچھ دیر قبل ہی، چند منٹ ہی ہوئے غالباً اس بات کو، کہ ایکس پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا جو پیغام آیا ہے، ذرا اس بارے میں ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنا جو ایک بڑا اہم اس وقت پیغام دیا ہے، جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ تھرسڈے یعنی کہ کل صبح میں 24 اپریل کو کل صبح میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ ہنگامی طور پر اس کو کال کر لیا ہے، تو جس میں اسی یہ جو معاملہ ہے ہندوستان کے ساتھ اسکیلیشن کا، اس کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی، اور اس میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ہوگا رسپانس اس کے حوالے سے بھی اس میں ڈسکس کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ اب کل جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اندر مسلح افواج کے سربراہان بھی شامل ہوتے ہیں، انٹیلیجنس کے سربراہان بھی شامل ہوتے ہیں، تو یقیناً یہ بڑی اہم نشست ہوگی، اہمیت کی حامل ہے، اور بالخصوص جس تناظر میں اس کو طلب کیا گیا ہے، جو اس وقت ایسکیلیشن ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک مرتبہ پھر سے پاکستان اور ہندوستان دوبارہ سے اس ایسکیلیشن میں آمنے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں، تو اس تناظر میں اس میٹنگ کا ہونا، اس اعلیٰ سطح کے اجلاس کا ہونا، اور پھر اس کے اندر جو چیزیں ڈیسائیڈ کی جائیں گی، جو اس کا اعلامیہ آئے گا، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا، اور اس کو ہندوستان کی بھی پوری نظریں اب اس کے اعلامیے کے اوپر ہوں گی کہ پاکستان کی طرف سے کس طریقے سے ان کی طرف سے جو ایک غیر قانونی یک طرفہ اقدامات کیے گئے ہیں اس کو پاکستان کیسے رسپونڈ کرتا ہے۔ تو یقیناً یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا، اہمیت کا حامل ہوگا، اور کل یہ میٹنگ ہوگی، اس کے اندر یہ تمام صورتحال کو ڈسکس کیا جائے گا، جو ہندوستان کی جانب سے اس وقت فیصلے کیے گئے ہیں، جو کہ تمام کے تمام غلط فیصلے ہیں، یک طرفہ ہیں، غیر قانونی ہیں، اور ان کے حوالے سے کس طریقے سے پاکستان نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے، ڈپلومیٹک سطح پر بھی کس طریقے سے رسپونڈ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی سطح پر کیسے اس کو دیکھنا ہے، ڈیل کس طریقے سے کیا جائے گا اس سارے معاملے کو۔ تو یقیناً یہ کل کی صبح کی جو میٹنگ ہے اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی اور ہمارے سامنے بھی آ جائیں گی۔ صحیح۔ اچھا راشد سیال، ایک بڑے افسوس کی ایک بات رہی ہے، ایک بڑا المیہ رہا ہے کہ پچھلے 30-40 سال کے دوران، غالباً اس کو اگر اور پیچھے لے جائیں تو شاید 70s سے ہی جتنی مرتبہ پاکستان اور بھارت کے معاملات بہتر ہونے لگتے ہیں، یہ پاکستان کے انڈیویجولی معاملات بہتر ہونے لگتے ہیں، پاکستان کی اکانومی بہتر ہونے لگتی ہے، دوسرے ملکوں سے معاہدے ہوتے ہیں اور کاروبار چلنے لگتا ہے، زراعت چلنے لگتی ہے، لوگوں میں ذرا سا سکون آتا ہے،
اس وقت جو ہے وہ بھارت یا تو کوئی ایسا کام کرتا ہے, کوئی ایسا حملہ, کوئی ایسا, یا پاکستان میں دہشت گردی یا اپنے یہاں کوئی دہشت گردی کروا کے پاکستان پہ الزام, اس طرح کے معاملے, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. جی شہزاد, میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دیتی ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک اپڈیٹ ہے اسی معاملے سے ریلیٹڈ جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور ذرائع سے یہ ہے کہ پہلگام فالس فلیگ حملے کے پیچھے چھپے بھارتی محرکات کھل کر سامنے آ چکے ہیں. بھارت کی آبی جارحیت بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے. اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہندوستان کسی بھی طرح قانونی طور پر اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا. ہندوستان نے اپنا غیر ذمہ دارانہ اور مذموم چہرہ دنیا کو دکھایا ہے. ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان نے پہلگام فالس فلیگ کے 24 گھنٹے کے اندر اندر سنتاس معاہدے کو غیر قانونی طور پر یک طرفہ معطل کیا ہے. یہ مذموم حرکت 1960 کے سنتاس کے معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. ذرائع نے کہا ہے کہ سنتاس معاہدے کے شق نمبر 12(4) کے تحت یہ معاہدہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جبکہ دونوں ملک تحریری طور پر اس سے متفق نہ ہو, یعنی کہ اس کو وڈرا نہ کریں. اس کے علاوہ ذرائع نے کہا ہے کہ بھارت نے بغیر کسی ثبوت اور تحقیق کے پہلگام حملے کا الزام پاکستان پر لگاتے ہوئے انتہائی اقدام اٹھایا ہے. سنتاس معاہدے کے علاوہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اپر لوئر ریپریشن کے پانی کو نہیں روکا جا سکتا. پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں کا پانی منصفانہ طور تقسیم کرنے کے لیے سنتاس معاہدہ طے پایا تھا. ذرائع کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کے گارنٹر ضامن عالمی بینک اس میں شامل ہے, جبکہ معاہدے کی روح سے بھارت یک طرفہ طور پر یہ معاہدہ معطل نہیں کر سکتا. انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی بین الاقوامی سطح پر پالیسی اور ضمانت شدہ معاہدہ ہے. انٹرنیشنل معاہدے کو معطل کر کے بھارت دیگر معاہدوں کی ضمانت کو بھی مشکوک بنا رہا ہے. ہندوستان اس طرح کے ناقابل عمل اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات کر کے اپنے اندرونی بے قابو حالات سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے. تو یہ ایک رسپانس جو ہے ہمارے سامنے آیا ہے شہزاد, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ ذرائع کے ذریعے کی معذرت راجہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا, اور اس میں ہندوستان کی جانب سے جو فیصلے لیے گئے ہیں ان کو بڑا ڈیٹیل میں بالخصوص انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بڑا. اچھا راجہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. بیورو چیف اسلام آباد نعیم محبوب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. نعیم محبوب صاحب یہ فرمائیے گا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بارے میں ابھی کچھ دیر قبل راجہ سیال نے بھی آگاہ کیا, یقینی طور سے آپ کے پاس بھی اس بارے میں کچھ اپڈیٹس ہیں. جانب سے جو موقف آیا اور جو انہوں نے غیر منصفانہ اقدامات کرتے ہوئے دیے ہیں کہ جس میں پاکستانیوں کو 48 گھنٹے میں بھارت چھوڑنے کا کہا کہ سنتاس معاہدہ جو ہے وہ معطل کر دیا گیا اور اس کے علاوہ جو بارڈر بند کر دیا گیا, تو اس کے بعد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کا اجلاس کل بلوا لیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوگا جس میں اعلیٰ اپنی قیادت بھی شریک ہوگی. اور اس کے علاوہ وزیر دفاع جو خواجہ آصف نے بھی اس کی تصدیق کی اور وزیر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. کل قومی سلامتی کا کمیٹی کا اجلاس لے کر اجلاس میں بھارتی جماعت کا نہ صرف جواب دیا جائے گا بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف اس معاملے پر اعلیٰ اپنی قیادت کے ساتھ مشاورت تفصیلی مشاورت بھی کریں گے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سنتاس معاہدہ معطل کرنے سمیت دیگر بھارتی جماعت پر پاکستان جو ہے اس اجلاس کے بعد اپنا رد عمل دے گا. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلگام واقعہ نہ صرف بھارت کی اپنی کمزوری ہے, بھارت نے ایک ہفتے جو ہے دھوپ پر مبنی واقعہ ہونے کے چند ہی منٹ بعد پاکستان پر الزامات لگا کے حسب معمول جو وہ ماضی میں بھی اس طرح کے بیان بازیاں کرتا رہا ہے, ایک بار پھر ناسمجھی کا نہ صرف ثبوت دیا بلکہ یکدم سنتاس جو معاہدہ ہے جس کو کسی طرح سے وہ معطل کرنے کا مجاز نہیں ہے, کہ ایک غیر قانونی قدم اٹھایا جس کے بعد حکومت پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ اس کو جو اجلاس ہے وہ طلب کر دیا ہے. جی اچھا نعیم محبوب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پاکستان کی جانب سے ظاہر ہے قومی سلامتی کا اجلاس ہائی لیول کا ہے, اس میں یقینی طور سے وزیر دفاع بھی ہوں گے, تمام اعلیٰ شخصیات اس میں موجود ہوں گی, کوئی سخت جواب کی قیادت بھی موجود ہوگی اور وزیر دفاع سمیت تمام کابینہ کے اہم لوگ بھی موجود ہوں گے یقیناً. اور یہ ایک بڑا اہم اجلاس ہے جس میں بھارت کی جانب سے جو ابھی تک اقدامات سامنے آئے ہیں ان کا نہ صرف تفصیلی جائزہ لیا جائے گا بلکہ اس سے بھرپور پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب بھی دیا جائے گا. اور پاکستان اپنا لائے عمل بتائے گا کہ وہ ہر طرح کے اقدامات اور ہر طرح کے واقعات پر بھارت کو بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے, چاہے وہ
मामलात दफाई अमूर से मुतल्लिक हों या इंतजामी अमूर से मुतल्लिक हों, तो इसके हवाले से ना सिर्फ तफसील ये अहम इजलास होगा, उसमें अहम फैसले भी होंगे, जिसके बाद जो है उसका बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जाएगा। अच्छा, नहीं महबूब साहब, जिस तरह से हमने देखा है, हमेशा ही पैटर्न रहा है इंडिया का कि हमेशा ऐसा कोई झूठा वाकया होता है और फौरन पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत का ये माजी भी इस बात का गवाह है और पूरी दुनिया ही जानती है कि भारत में जब भी कोई ऐसा वाकया हुआ भारत में, और भारत ने बगैर सोचे समझे इसका इल्जाम फौरी तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ लगाया, और कई बार ये बात साबित हो चुकी कि उसमें पाकिस्तान या पाकिस्तान की मतलब उसने कोई सबूत भारत के पास नहीं, जबकि पाकिस्तान के पास अभिनंदन की सूरत में जो उन्होंने हमला किया, उसके साथ जो पाकिस्तान की दफाई फोर्सेज ने, पाकिस्तान एयर फोर्स और पाकिस्तान की बड़ी फोर्सेज ने जो इकदाम किए, वो किसी से छुपे ढके नहीं। इसी तरह इनका जासूस जो है वो पाक ईरान बॉर्डर से पकड़ा गया, वो आज तक पाकिस्तान की कस्टडी में है, और बहुत से ऐसे शवाहिद हैं जिसमें भारत को हमेशा मुंह की खाना पड़ी और अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों में भी भारत के खिलाफ वो सबूत जो है वो पेश किए जाते रहे माजी में भी, लेकिन भारत जो हमेशा हद बदली पे उतरता है और हमेशा झूठ का सहारा लेने की कोशिश करता है। हालांकि कई दफा भारत की बैन अल-अक़वामी सतह पे इस पे काफी इज्जत अफजाई जो है वो हो चुके हैं, लेकिन भारत अपने जो मज़मूम मकासद और जो ये घटिया हरकतों से बाज नहीं आता, और ये इस बार भी भारत ने ऐसा ही करने की कोशिश की और यकीनन भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा, नहीं महबूब साहब, जो हालात हमने देखे हैं गुज़िश्ता दिनों, भारत के मुख्तलिफ जिस तरह कनाडा में भारत के एजेंट्स पकड़े गए, इसी तरीके से अमेरिका में पकड़े गए, कतर में पकड़े गए, और बहुत से मुल्कों में ऐसा है जिसका यकीनी तौर से, जिसका फिलहाल खबरों में जिक्र नहीं है, लेकिन यकीनी तौर से दूसरे मुल्कों में भी कार्रवाई होती होंगी। जैसे पाकिस्तान में हमारे पास कुलभूषण यादव मौजूद है, दूसरे मुल्कों में भी यकीनन ऐसा कुछ ना कुछ होगा। कनाडा में हुआ वो किसी से छुपा टुक्का नहीं, और इसके अलावा और दीगर ममालिक में भारत की बिल्कुल जो उनकी एजेंसी है रहा, उसके हथकंडे, उसके वो अपना जो ब्लैकमेलिंग की वारदातें और दहशतगर्दी के पीछे जो उनका हाथ है, वो किसी से छुपा टक्का नहीं है। और पाकिस्तान में भी आए दिन जो बलूचिस्तान में सब हमारे वाकयात हो रहे हैं, या पाक अफगान बॉर्डर पे जिस तरह के मामला चलते हैं, यकीनन उसके पीछे माजी में भी हम लोगों ने इस पे बहुत सी शवाहिद आलमी सतह पे उजागर किए और बताया कि इंडिया इसमें मुलविस है और इंडियन रॉ एजेंसी इसमें मुलविस है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो हमेशा से दहशतगर्दी के पस पर्दे पाकिस्तान के अमन को खराब करने के लिए पाकिस्तान के सी पैक जैसा जो एक अहम मनसूबा है, उसके हवाले से आपको पता है कि हमारे चाइनीज इंजीनियर, चाइनीज जो वर्कर्स हैं, उनके साथ जो होता आ रहा है, जिस तरह दहशतगर्दी का निशाना उन्हें बनाया जाता रहा है, वो किसी से छुपा टक्का नहीं है। और भारत ये खुलेआम करता है, और उसे बहुत से पड़ोसी ममालिक की भी आशीर्वाद हासिल है, और भारत जो है अस्करी अपना जो है दहशतगर्दी का एक जो है वो डिक्लेयर बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी है, और वो बाज नहीं आता, जबकि इसके खिलाफ बहुत सी शवाहिद पाकिस्तान के पास भी मौजूद है और दुनिया के दीगर ममालिक के पास भी मौजूद है। लेकिन भारत इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में भारत ने जो किया वो भी दुनिया से छुपा ढक्का नहीं है, और अब ये जो वाकया किया है इसमें भी यकीनन भारत की आप देखेंगे जब अगर इसके गैर जानबदाराना तहकीकात होंगी तो मेरा ये यकीन है कि इसमें भारत की अपना ही कोई खेल सामने आएगा। ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नईम महबूब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, और नुमाइंदा अब तक राशिदा सियाल भी हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।